الہ کا معنی عموماً معبود کیا جاتا ہے ترجمے، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی، اور جب بھی متبادل لفظ الہ کا عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو معبود کیا جاتا ہے لفظ، متبادل لفظ عربی کا، اور فارسی میں بھی معبود ترجمہ کیا جاتا ہے، اردو میں بھی معبود ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس ترجمے نے زیادہ کنفیوژن پیدا کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب خالق ہستی کے بارے میں یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی تو وہ آگے بڑھے گی، جہاں تک مطلب جائے گا یہ کنفیوژن، یہ حیرت ساتھ چلتی جائے گی۔ معبود، معبود مفعول کا صیغہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ عبادت کا ترجمہ پرستش، اور عابد پرستش کرنے والا، معبود پرستش ہونے والا، اور الہ کا مطلب معبود ہے، یعنی جس کی پرستش کی جائے۔ پرستش کا ترجمہ ہندی اردو میں پوجا کیا جاتا ہے، یعنی جس کے سامنے خاص آداب تسلیم، ایسے انسان ایسی حالت جس میں دوسرے کے سامنے حاضر ہو کر، کھڑے ہو کر تسلیم والی حالت اپنی بنا لے، یعنی یہ تأثر اس حالت سے ملے کہ یہ اس کے سامنے جھک گیا ہے، تسلیم ہو گیا، اس کی حیثیت کو مان چکا ہے۔ اس حالت کو پوجا کہتے ہیں، اس حالت کو، احترام آمیز حالت کو پوجا کہتے ہیں۔ اور اسی کا ترجمہ عبادت کیا گیا کہ پرستش یا پوجا، اور معبود جس کی پوجا کی جائے۔ لیکن یہ اس کا دقیق ترجمہ نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معبود الہ کا ترجمہ غلط ہے، دقیق نہیں ہے، زیادہ دقیق ترجمہ نہیں ہے، چونکہ معبود کو تحلیل کر کے پلٹایا جا سکتا ہے اصلی معنی کی طرف، لیکن اصلی معنی الہ کا معبود نہیں ہے، معبود اس کا لازمہ ہے، اصل معنی کچھ اور ہے۔ اور یہ کثرت سے ہوا ہے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ، جیسے تقویٰ کی بات میں عرض کیا ہے کہ تقویٰ کا ترجمہ تمام ترجموں کے اندر، قرآن کے تراجم کے اندر پرہیزکاری اور ڈر کیا گیا ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ درست ترجمہ نہیں ہے، دقیق ترجمہ نہیں ہے۔ پرہیزکاری یا ڈر لازمہ ہے تقویٰ کے اصلی معنی کا۔ پہلے اصلی معنی تلاش کریں، پھر اس کے لوازم معین کریں کہ یہ اس کے لوازم ہیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر لوازم مراد ہیں یا مراد نہیں ہیں۔ اصلی معنی غائب کر کے صرف لوازم کو اصلی معنی کی جگہ رکھ دیں تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے، جیسا کہ تقویٰ کے متعلق ہو چکا ہے کہ راسخ ہے تقویٰ کا معنی پرہیزکاری، بے ساختہ اب سب کی زبانوں سے شیعہ سنی کا اتفاقی مذہب ہے کہ تقویٰ کا معنی پرہیزکاری ہے۔ عرض کیا تھا وہاں کہ نہیں ہے، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، حفاظت۔ حفاظت کے لوازم میں سے بعض اوقات پرہیز ہے اور بعض اوقات ڈر ہے، حفاظت کے لازمے میں سے ہے، لیکن اصل معنی جو تقویٰ کا حفاظت ہے وہ غائب ہو چکا ہے ترجموں سے بھی اور بیانات سے بھی، تبلیغ سے بھی، تعلیم سے بھی۔ الہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ معبود لازمہ ہے الہ کے معنی کا۔ الہ کا معنی عربی لغت کے قاعدے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے حاکم مطلق، حاکم مقتدر، وہ حاکم جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، وہ حاکم جس کے مافوق کوئی اور طاقت، قوت فرض نہ کی جا سکے، موجود نہ ہو اور لحاظ نہ کی جا سکتے، وہ آخری درجہ قدرت کا، طاقت کا، حاکمیت کا، اور حاکم مطلق یہ معبود، یہ الہ کا اصل معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو حاکم مطلق ہوتا ہے اس کے سامنے تسلیم بھی ہوا جاتا ہے، اسی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، اس وجہ سے تسلیم ہونا، معبود تسلیم ہونے کو کہتے ہیں، الہ حاکم مطلق کو کہتے ہیں۔ الہ کا ترجمہ معبود نہیں ہے، معبود ہونا اس کا لازمہ ہے، چونکہ حاکم مقتدر ہے،
حاکم مطلق العنان ہے، حاکم غالب ہے، اور اس کے مافوق کوئی اور طاقت و قوت نہیں ہے، اس لیے باقی سب اس کے سامنے تسلیم ہیں، باقی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ جھکا ہوا ہونا اس کی عبادت ہے، جھکنا، اور جس کے سامنے جھکا جائے وہ معبود ہے۔ تو یوں نہیں کہ وہ معبود کے معنی میں ہے الہ، بلکہ حاکم ہے جس کے سامنے سارے سب کو جھکنا ہے، لہذا جھکنا اس کے لوازم میں سے ہے، اس کے معانی میں سے نہیں ہے، معنی کے لوازمات میں سے ہے۔ اب بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم اللہ نام ہے، بسم اللہ، آپ اللہ کے نام، اس اللہ کا معنی کریں گے یہاں پر ہم، اللہ حاکم مطلق، حاکم مقتدر کے نام پر، حاکم مقتدر، حاکم مطلق کے نام سے، پھر آگے اس کی دو صفات ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر اس آیت کا معنی اور پھر اس آیت کا استعمال، اس آیت کا انسان کی عملی زندگی میں دخل، اور یہ آیت ایک ایمان کا کوڈ بن چکی ہے، یہ آیت مسلمانوں کا کوڈ ہے، مومنین کا کوڈ بنا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر چیز اس کوڈ کے ساتھ شروع کرنی ہے، اپنی زندگی کو اس کوڈ کے ساتھ جوڑ لینا ہے سب نے۔ اور اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک کوڈ کلمے کے طور پر اس کو لاگو کر دیا۔ اب ویسے تو ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شہادت ہے الوہیت اللہ کی، اس الوہیت اللہ کے بعد، اللہ کی الوہیت اور الہیت کا اقرار کرنے کے بعد، اس الہیت و الوہیت کو اب اظہار جب کرنا ہے تو وہ بسم اللہ کے ذریعے سے کرنا ہے، اور ہر جگہ کرنا ہے یہ۔ اور اس سے اب جو مقصد ہے قرآن کریم کا، بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کو کیا شکل دینا چاہتے ہیں، کیا رنگ بنانا چاہتے ہیں، یعنی بسم اللہ کی تاثیر کیا مقصود ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔